اللہ اکبر۔ آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، وہ جو بال ہوتے جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے، اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ غور کریں، آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی، میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا۔ قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو، موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا، اس سے پہلے تو بارہا آیا، لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا، کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا، کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے، درگزر کرنا مولا، مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے، اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر، جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا، اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر۔ او میری قوم کے نادان نوجوان، جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں، سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں، میرے بچوں کا مستقبل ہے، میرے بچوں کی پڑھائی ہے، میرے بچوں کی تعلیم ہے، میرے بچوں کی تربیت ہے، جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں، میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں، پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، ناراض ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے، اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بک بک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اکثر بوڑھے بڑے بگبگی ہوتے ہیں، بہت بک بک کرتے ہیں، بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی، جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں ان کو اف مت کہو۔ جوانی میں نہیں کہا، اف تو جوانی میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن بڑھاپے کی قید لگائی، کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے
اولاد بچے ہوتے ہیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کی عقل میں بھی فطور واقع ہوتا ہے تو وہ ایک بات کو 4 ٹائم کہنے کے عادی ہوتے ہیں، بے بات کی بات بھی کرتے ہیں، بے سر و پیر کی بات بھی کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اس طرح کی بات کرے تو تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج کل تو ماں باپ کو لوگ ماں کو ماں کہنے میں شرماتے ہیں، باپ کو باپ کہنے میں شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور حال یہ ہے کہ ماں رات میں 2 بجے تک بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری خیر، لیکن حال یہ ہے میری قوم کے جوانوں کے پاس ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں، دوستوں کے ساتھ 2 3 گھنٹے 4 6 گھنٹے بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے۔ بوڑھے ماں باپ اتنا منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو مجھ سے بات کرے گا، بیٹا سیدھے منہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا۔ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے، لوم چلا کر اگر 2000 روپے کما رہے ہیں، 500 روپے ماں کے ہاتھ میں لا کے رکھیں گے، اب ہفتہ بھر اس میں چلاؤ، 1500 میں موج مستی کریں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادان، تو آج اپنی ماں سے پیسے چھپاتا ہے، لیکن ذرا سوچ تو صحیح، کل ماں نے تجھ سے کچھ نہ چھپایا، ماں نے ہر چیز تجھے سامنے عیاں کیا۔ آج حال یہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مٹھائی لاتا ہے تو چھپا کر ماں باپ سے لاتا ہے۔ میرے ماں باپ نہ دیکھ لیں۔ حال یہ ہے اگر بیوی کو عام دنوں میں ڈریس بنانا ہے، پیسے سسرال بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے سسرال کا نام کر کے پیسے جو ہے وہ ڈریس منگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں کو پتا نہ چلے، باپ کو پتا نہ چلے تو کس سے چھپا رہا ہے؟ جس نے تجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ ارے کیا نہیں چھپایا؟ بلکہ جب تو نہیں ہوتا تھا اور گھر میں کوئی پھل آ جاتے تھے تو ماں چھپا کر تیرے لیے رکھتی تھی، جس نے ساری زندگی تیرے لیے چھپا کے رکھا۔ آج تو اس سے اپنی دولت چھپاتا ہے، آج تو اس سے اپنا مال چھپاتا ہے، آج تو اس سے تو اپنے پیسے چھپاتا ہے۔ سن لے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر ماں باپ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرا دے تو بھی وہ اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتا جو پیدائش کے وقت اس کی ماں کو جھٹکے لگے تھے، اس میں سے وہ ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔